الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، صدق الله العظيم. یہ آیت مبارکہ پچھلے جمعہ المبارک میں ہم نے تلاوت کی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جو گہرے دوست ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، مگر جن کا تعلق میرے واسطے سے ہوگا ان کا تعلق اس دن بھی قائم رہے گا. الاخلاء یہ خلیل کی جمع ہے. خلیل کا معنی ہے جو جس کے ساتھ گہرا تعلق ہو اس کو خلیل کہتے ہیں. کیونکہ محبت دل میں ہوتی ہے تو وہ دل کو گھیر لیتی ہے. محبت دل کو پورے کے پورے دل کو گھیر لیتی ہے اور محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اور محبوب سے کیونکہ گہرا تعلق ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے الاخلاء خلیل اور اخلاء کا لفظ استعمال کرتا ہے. اب یہ دنیا میں دو قوتیں کام کر رہی ہیں. ایک قوت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے تعلق رکھتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے مد مقابل دشمن ہے. مد مقابل جو قوت ہے وہ شیطانی قوت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی قوت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اب یہ دو تعلق جو ہیں قرآن مجید نے ان دونوں تعلقات پر بہت بحث فرمائی ہے. یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے. ارشاد فرمایا ایک مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ اسلام کا نام لے لو اور اتباع کسی اور کی کرو. مسلمان تم بن جاؤ لیکن اتباع شیطان کی کرو. فرمایا نہیں، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے. فرمایا یہ اہل ایمان کو یہ خطاب ہو رہا ہے. دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا پورے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ ایک حصہ اسلام کا لے لو اور ایک حصہ اسلام کا چھوڑ دو. فرمایا نہیں. فرمایا جس حصے کو تم چھوڑو گے، ارشاد فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، وہ شیطان کی پیروی ہوگی، لہذا تم شیطان کی پیروی نہ کرو. یہ ارشاد فرمایا. اب دیکھا کہ اپنے تعلق کو فرمایا کہ یہ میرا تعلق ہے،
اس کو قائم رکھو، اسلام کا تعلق مجھ پر ایمان لا کے۔ فرمایا ان الدین، ایک اور مقام پہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا ہم نے اسلام کو اپنے لیے پسند فرما لیا، فرمایا یہ اسلام میرا دین ہے، میں اسلام اس پر میری رضا ثابت ہے۔ پھر فرمایا ایک مقام پہ آواز دی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پر بحث فرمائی ہے، اور دوسری قوت کا ساتھ ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں لوگوں کا لفظ استعمال فرمایا، فرمایا پوری انسانیت کے لیے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فرمایا جو ہم نے قرآن میں کہہ دیا ہماری بات ہے اور سچی بات ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے اندر ہم نے سب کو اکٹھا رکھا ہے، سب کو دیتے ہیں، سب جو ہے آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، فرمایا نہ، شیطان تمہیں دھوکہ دے گا، اور تمہیں ایک ذریعہ شیطان کا دھوکہ دینے کا کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی زندگی ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں سب کچھ تمہارا ٹھیک چلتا ہے، تمہیں ہر شے ملتی ہے، تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، اور تم یہ اب اس پر راضی ہو جاتے ہو کہ ہم بس بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ فرمایا نہ، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، فرمایا دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ کیوں؟ شیطان دھوکے والا ہے اور دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ان وعد اللہ حق، میرا وعدہ سچا ہے، یہ جھوٹے وعدے دیتا رہتا ہے، جھوٹے وعدے دیتا رہتا ہے۔ شیطان کی بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ انسان کو دھوکہ کن ذرائع سے دیتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، کبھی یہ کہتا ہے تم محتاج ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، یہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ بڑے قرآن مجید، ما الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا یہ فقر کا اور محتاجی کا تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ جب سے انسانیت اس دنیا میں آئی ہے، پیدا ہوئی ہے، کوئی بھوکا مرا ہے؟ اور فکر کر رہا، بھوکا کوئی نہیں مرتا۔ ہاں، اپنی ہماری جو نظام ہے اس کے آگے پیچھے سے بھوکے مریں گے، لیکن اللہ نے اس کی رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے اپنی ضمانت پہ۔ وما من، یہ آیت میں بارگاہ پڑھتے ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا زمین پر، یہ انسانوں کے لیے نہیں ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں، وما، فرمایا جو شے بھی، یہ من اور ما کی تو قوت ہم نے بہت دفعہ اس کا ذکر کیا ہے۔ من اور ما ایسے دو لفظ ہیں جس کے اندر ایک شخص، دو شخص بھی آتے ہیں اور پوری قومیں بھی آتی ہیں۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض، فرمایا جو زمین پر شاید چلنے والی ہے، دابا کا معنی ہے چلنا، زمین پر جو زندگی گزار رہی ہے، فرمایا زمین پر جس نے بھی زندگی گزاری، الا علی اللہ رزق، اس کو رزق دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ ایسی صداقت ہے کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کی اور جس طرح کا رزق بھی ہے اللہ تعالیٰ، یہ جو پودے ہیں اس کو زندہ رکھتا ہے نا، روزی دیتا ہے تو زندہ رہتی ہے چیز۔ زمین ہے، تر کرو اور پھر سبزہ اگائے گی، اور کچھ عرصے کے بعد خشک ہوگی، میوہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی، یعنی ہر چیز کو اس کے مطابق اسے زندگی دے رکھی ہے۔ یاد آپ، یہ بڑی تفصیلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو نظام قائم کیے ہیں،
ایک اس نے اپنا نظام قائم کیا ہے اور ایک آپ نے مد مقابل کا نظام قائم کیا ہے. تو اب ارشاد یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا میرے ساتھ ہو جاؤ، فرمایا میرے ساتھ ہو جاؤ، میرے ساتھ رہو گے تو قیامت کے دن تمہیں فائدہ ہوگا، تمہیں فائدہ ہوگا، تمہاری بخشش ہوگی. اور اگر شیطان کے ٹولے میں چلے گے تو فرمایا اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. فرمایا قیامت کا دن آئے گا تو فرمایا جو گہرے دوست ہیں وہ آپس میں دشمن ہو جائیں گے. یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا جو متقین لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، میرا تعلق جن کی وجہ سے ہے، آپس میں تعلق میری وجہ سے ہے، فرمایا ان کا تعلق باقی رہے گا. اس پر تفصیلی گفتگو ہم نہیں کر رہے، لیکن ارشاد فرمایا ایک اور مقام پہ، فرمایا لا يسأل حمیم حمیما. فرمایا کوئی گہرا دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کا حامی نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے گا. یبصرونہم، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ہر شخص یہ چاہے گا کہ مجھ سے مصیبت ٹل جائے، فرمایا مجھ سے مصیبت ٹل جائے. ایک اور مقام پہ فرمایا لو یفتدی به من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. فرمایا اس دن ہر شخص یہ کہے گا میں فدیہ دیتا ہوں، میرے فدیے کے بدلے میں میری عذاب سے جان چھوٹ جائے. فرمایا کون کون؟ بیٹے، فرمایا بیٹے، فرمایا تمہارا جن کے ساتھ گہرا تعلق ہے، بیٹے یہ باپ ہے، زوجہ ہے، اور ایک آگے فرمایا فصیلتہ التی، تمہارا اپنا خاندان جتنا بھی ہے جو تمہاری آج کے دن معاونت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ بھی چھوڑ جائے گا. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فرمایا زمین کے اندر جو چیز بھی ہے، کس کو لاؤ گے اپنے فدیے کے لیے؟ کوئی شے زمین پر جو ہے تمہارا فدیہ قیامت کے دن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنا آپ بھلا ایک اور مقام میں فرمایا، بڑی آیات، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. فرمایا ایک بوجھ، ایک شخص اپنا بوجھ دوسرے پہ ڈال دے اور دوسرا پہلے پہ ڈال دے، فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا. اپنا بوجھ تمہیں خود اٹھانا پڑے گا. قیامت کے دن یہ بڑی نازک صورتحال ہے، وہ دن بڑا سخت ہوگا. فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْئًا. فرمایا اگر چاہے گا کہ وہ میرا اٹھا لے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ دوسرا اس شخص کا بوجھ اٹھا لے. فرمایا ہم نے وہ دن ایسا فرمایا بس الا المتقین، فرمایا میرا تعلق باقی رہ جائے گا، باقی سارے کے سارے تعلق ختم ہو جائیں گے. اور اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کون سا ہے؟ یہ پہلے سب سے پہلے مسلمان ہو، اور اس کے بعد مسلمانی کے ساتھ آگے جتنے بھی تعلقات چلتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ، فرمایا جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا کیا اسی دن کے لیے فرمایا. یہاں یہ فرمایا کہ ہر دوست ایک دوسرے کا دشمن، فرمایا وہاں کیا فرمایا؟ اسی دن کے لیے. فرمایا اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، فرمایا اس دن ان کو کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اتنے باوجود اتنے قہر کے دن، عذاب کا دن ہے، لیکن اپنے دوستوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا، فرمایا اس دن کوئی غمگین ہونے والی کوئی بات نہیں، کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، ایک آیت مبارکہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. یہ کہتے کہتے ان کی زندگی گزر گئی، بس یہی کہتے رہے کہ میرا رب اللہ ہے، ربنا اللہ. ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، اپنی پوری زندگی اسی پہ لگا دی، یا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. یہ نہیں اللہ اللہ کرتے زندگی گزارتے ہیں.
وہاں اس پر زندگی گزار دی. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. فرمایا جب وہ مرنے کے قریب ہوگا تو میں اپنے نمائندے ان سے اس کے پاس بھیجوں گا. میں اپنے نمائندے فرشتے اس کے پاس پہنچیں گے اور کیا کہ لا خوف علیہم، بس تیرا ڈر خوف ختم ہو گیا. دنیا میں تو اپنا ڈر دنیا میں چھوڑ آیا. کیا عجیب بات ہے، کیسا لمحہ فکریہ ہے. ہم کہتے ہیں مر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اسی وقت تمہیں اپنے نمائندے بھیجتا ہوں، اسی وقت میں اپنے فرشتے بھیجتا ہوں. کیا تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ بھیجتا ہوں، اس پر نازل کرتا ہوں. لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اب کوئی ڈر نہیں تجھے، کوئی خوف نہیں، تجھے جنت کی بشارت دی جاتی ہے. یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق. اللہ کے ساتھ اس تعلق، اس دن اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ کام آئے گا. باقی سارے کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں فرمایا ہم ہی تیرے دوست ہیں دنیا میں. آج بھی ہم ہی تیرے دوست ہیں. دنیا میں میرا نعرہ لگاتا رہا، میرا ذکر کرتا رہا، تو آج کے دن میں ہی ہوں. یعنی کیا دنیا میں بھی میں تھا تیرا دوست، آج بھی میں ہی تیرا دوست ہوں. اب جنت میں داخل ہو جا، اب جو تیرا جی چاہتا ہے تشتہی. اب تیرا دل، اب یہاں یہ فرمایا پابندی ہے تمہارے لیے، یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. وہاں ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جا، اب جو تیرا دل کرتا ہے وہ کرتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کو کتنا مضبوط تعلق ارشاد فرمایا. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا قال اللہ ھذا یوم، اس دن کے لیے فرمایا اللہ فرماتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن جو سچے لوگ ہیں ان کی سچائی کام آئے گی. قیامت کے دن کے لیے فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار. فرمایا یہ سچے دن، یہ سچے لوگوں کا دن ہے. اس دن کے لیے فرمایا سچے لوگوں کا دن ہے. فرمایا ان کے لیے جنتیں ہیں، جنت میں داخل ہو جائے. اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آج کے دن ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں سچا کر کے دکھائے، سچائی اختیار کی، اور آج کے دن یہ سچے لوگ ہیں. آج کے دن ان لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے. میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے راضی ہو گیا. یہ ہے اللہ کا تعلق. اللہ سے تعلق کو قائم کریں، مضبوط کریں. اللہ سے جو تعلق ہے اسے مضبوط کریں. حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور کو، محبوب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی زندگی مبارک کیسے فرمایا قل، محبوب ارشاد فرما دیں ان صلاتی، میری نمازیں ساری کی ساری، ونسکی، میری قربانیاں، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں یہ زندگی دنیا میں زندگی گزارنے کا کوئی مقصد ہے، ویسے نہیں آگے چلے جائیں گے نا. ایک اور مقام پہ آیت پڑھنے کی اجازت دیں مجھے، میں پڑھتا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے اور ہم نے اسے چھوڑ دیا. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے. اور یہ جو کہتا ہے کہ میری ڈھیل بس ختم ہو گئی، فرمایا نا میری ڈھیل ختم نہیں ہو سکتی. میں تم مجھ پر ایمان لے آئے ہو، اب تمہیں میں آزماؤں گا، میں خالص کروں گا. آزمائش بھی اسی لیے ہوتی ہے، خالص کرنے کے لیے. فرمایا یہ گمان کبھی نہ کرنا کہ مجھے چھوڑ دیا گیا. الف لام میم حسب الناس، لوگ گمان کرتے ہیں ان یترکوا، ہمیں چھوڑ دیا گیا. نہ، چھوڑا نہیں، اللہ نے چھوڑا نہیں. فرمایا میں نے ڈھیل دے رکھی ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. ہاں جو ایمان لائے ہیں انہیں آزما رہا. تو حضور نے حضور کے لیے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ارشاد فرمائے میری ساری کی ساری زندگی
میرا مرنا اور میرا جینا یہ صرف اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ رب کسے کہتے ہیں یہ پتہ ہے؟ یہ بڑی لمبی بڑی تفصیل سے ہے۔ یہ بھی رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی ہے ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اسے رب کہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پایہ تکمیل تک پہنچانے والی شخصیت اسے رب کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جتنی جگہ دیکھیں انبیاء کرام نے بھی دعائیں کی ہیں، رب اغفر لی، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والے میری مغفرت فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یعنی رب کا معنی بھی ذہن میں رہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جو ہر چیز کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ عالمین، رب العالمین، فرمایا عالمین کا رب ہے۔ عالمین کے اندر جو چیز ہے اس کی ضرورت کو پورے کرنے والا اس کو رب کہتے ہیں۔